بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک اللہ والے اور ایک ماں کے بچے کا زبردست قصہ۔ تو آج کا قصہ شروع کرتے ہیں، اور آپ کو یہ قصہ پورا سننا ہوگا، تھوڑا سا بھی مس نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے قصے کو مس کر دیا تو آپ بہت کچھ مس کرنے والے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک اللہ والے کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک گلی سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، اس کو سزا دے رہی ہیں، اور مارتے مارتے وہ اتنے غصے میں تھی کہ اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیا اور کہا، تو چلا جا، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ بچہ کچھ دیر روتا رہا، بلبلاتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن ماں غصے میں تھیں، دروازہ نہیں کھولا۔ بچے نے تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھا اور روتا رہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ پھر بچہ چلتا ہوا ایک گلی کے موڑ پر گیا۔ وہاں پر گلی پر جا کر بھی چوک میں اس نے ادھر سے ادھر دیکھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا اور آگے گیا۔ یا اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو بچہ ایک چوک میں گیا، وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھا، بے چین تھا، اپنا پہلو بدل رہا تھا۔ پھر وہ بہت دیر کے بعد وہاں واپس اپنے گھر آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو وہیں پر وہ رونے لگا، اور دروازے سے اپنے آپ کو اس نے چمٹا لیا، اور وہیں دروازے کو ٹیک لگا کر سو گیا۔ اس کو نیند آ گئی۔ بہت دیر کے بعد ماں کو کچھ کام ہوا تو ماں نے اس کے دروازہ کھولا تو بچہ وہاں سویا ہوا تھا، لیکن ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ماں نے اس کو پھر اٹھایا، پھر مارا، کہا کہ تو مجھے شکل کیوں بتاتے ہے اپنی؟ تم نکل جاؤ یہاں سے، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے بال پکڑ کر اور دھکا دے دیا۔ وہ بچہ دور جا کر گرا، لیکن پھر اٹھا، اپنے ماں کے دامن کو جھاڑا اور ماں سے آ کر لپٹ گیا اور کہنے لگا، ماں، تو نے جب بھی مجھے مارا تھا تو میں نے سوچا کہ میں کہیں چلا جاؤں گا، کہیں کچھ کھا لوں گا، کہیں رہ لوں گا، لیکن ماں، تیری جیسی محبت مجھے کہاں ملے گی؟ تیرے جیسا خیال رکھنے والا مجھے کون ملے گا؟ میری ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ہر چھوٹی چھوٹی تمنا کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ ماں، مجھے معاف کر دے، میں کبھی غلطی نہیں کروں گا، میں کبھی تیرا دل نہیں دکھاؤں گا، لیکن ماں، دروازے سے مجھے دھکا مت دے، کیونکہ تیرے دروازے کے علاوہ میرا کوئی در نہیں ہے، اور تیرے جیسا دل مجھے کہیں نہیں ملے گا۔ ماں، مجھے اپنے گھر میں لے لے، مجھے اپنے آغوش میں لے لے، ماں، مجھے گود میں لے لے، میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ سن کر ماں کا دل موم کا ہو گیا، اور اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور کہا کہ کہنے لگی کہ بیٹا، جب تجھے معلوم ہے کہ تیرا میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر تو مجھے ستاتا کیوں ہے، پریشان کیوں کرتا ہے، میری نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو میں کہتی ہوں، جو میں کہتی ہوں وہ تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو آج سے وعدہ کر جو میں کہوں گی تو ویسا ہی کرے گا۔
تو میں کبھی تجھے اپنے سے دور نہیں کروں گی۔ وہ جو اللہ والے یہاں سب دیکھ رہے تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ کاش بندے بھی اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے ایسے ہی معافی مانگ لیں۔ تو وہ رب اور اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسے ہی معاف کر دے گا، اور بندوں کو خدا کے در کے علاوہ اور کہیں نہیں جانا پڑے گا، کوئی دوسری در پر سر نہیں جھکانا پڑے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، گڑ گڑانے کی، بلبلانے کی دیر ہے۔ خدا ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے مانگنے کی دیر ہو جائے گی، لیکن خدا کو معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم چاہیں لاکھ گناہ گار ہیں، لاکھ نافرمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے وہ گناہ کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو دوستوں، بس ایک سچے دل سے آنسو بہنے کی دیر ہے، توبہ کرنے کی دیر ہے، رحمتیں خدائی جوش سے آئیں گی اور ہمیں اپنی گود میں لے لیں گی، اپنے آغوش میں لے لیں گی۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق